السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر میں کلاس 12 کی کہکشاں کتاب سے چیپٹر نمبر 11 سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ غبار خاطر خطوط کو پڑھیں گے۔ ساتھیوں، آپ کو یہ بات پہلے بتلا دوں کہ غبار خاطر خطوط کے رائٹر لیکھک کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، انہوں نے غبار خاطر خطوط کو کیسے، کب اور کس طریقے سے لکھے۔ اس کے بعد ہم لوگ غبار خاطر خطوط کے اہم نکات، اسٹار پوائنٹس کو ہم لوگ پڑھیں گے، اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 12 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کے اصل نام کی بارے میں بات کریں گے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین ہے، محی الدین احمد ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ محی الدین احمد ہے۔ والد محترم تاریخی نام فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے، والد محترم تاریخی نام فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے، لیکن والد محترم فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ والد کا نام، کس کے والد کا نام؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام مولانا خیر الدین ہے، مولانا خیر الدین ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کا نام زلیخا بیگم ہے۔ اب اگر ہم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کی اگر بات کی جائے تو ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ہر سال 11 نومبر کو مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ تو ہر سال 11 نومبر کو مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ آپ کو سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یوم تعلیم کس کے یاد میں منایا جاتا ہے، کس کے یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم منایا جاتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کو اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یوم تعلیم کس تاریخ میں منایا جاتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ ہر سال کے 11 نومبر کو یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام والد محترم کے ساتھ ہندوستان آ گئے اور کلکتہ میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد والد محترم کے ساتھ ہندوستان آ گئے اور کلکتہ میں ہی سکونت اختیار کر لی، یعنی کلکتہ میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنے آ گئے۔ 1903 عیسوی میں محض 15 برس کی عمر میں مولانا نے اپنی ادارت میں لسان الصدق جیسا رسالہ شائع کیا۔ 1903 عیسوی میں محض 15 برس کی عمر میں مولانا نے اپنی ادارت میں لسان الصدق جیسا رسالہ شائع کیا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے محض 15 سال کی عمر میں سن 1903 عیسوی میں لسان الصدق رسالہ کو شائع کیا۔ آپ کو اس طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے محض 15 سال کی عمر میں کون سا رسالہ شائع کیا؟ تو آپ جواب دیں گے لسان الصدق جیسا رسالہ شائع کیا۔ اب دوسرا سوال اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو محض 15 سال کی عمر میں لسان الصدق رسالہ کو شائع کیا، لکھا، تو وہ کون سا سن تھا، کون سا سال تھا؟ تو جواب ہوگا 1903 عیسوی کا وہ سن تھا، وہ سال تھا۔
تو 1903 عیسوی میں محض 15 برس کی عمر میں یعنی صرف 15 سال کی عمر میں مولانا نے یعنی مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ادارت میں لسان الصدق جیسا رسالہ شائع کیا۔ 1906 یا 1907 عیسوی میں مولانا کی شادی زلیخا بیگم سے ہوئی۔ 1906 یا 1907 عیسوی میں مولانا کی شادی زلیخا بیگم سے ہوئی۔ تو ساتھیوں، مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی کب ہوئی؟ تو آپ جواب دیں گے 1906 یا 1907 عیسوی کو ان کی شادی ہوئی۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی کس سے ہوئی، ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے زلیخا بیگم مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کا نام ہے۔ اس کے بعد 1908 عیسوی میں مولانا کے والد محترم کی وفات ہو گئی۔ ساتھیوں، آپ کو سوال اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد محترم کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا 1908 عیسوی میں مولانا کے والد محترم کی وفات ہو گئی۔ 1912 عیسوی میں مولانا نے کلکتہ سے اخبار الہلال نکالا۔ 1912 عیسوی میں مولانا نے کلکتہ سے اخبار الہلال نکالا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اخبار الہلال کے نام سے، الہلال اخبار کے نام سے 1912 عیسوی میں ایک اخبار نکالا، اور 1914 عیسوی میں حکومت وقت نے الہلال کو بند کر دیا۔ 1912 میں الہلال کو نکالا، الہلال اخبار کو نکالا، اور 1914 عیسوی میں حکومت وقت نے یعنی انگریز نے الہلال جو اخبار چل رہا تھا اس کو بند کر دیا۔ 1916 یا 1915 عیسوی میں اخبار الہلال کے بدلے البلاغ شائع کیا۔ تو 1912 میں الہلال کو نکالا، 1914 میں حکومت وقت نے الہلال کو بند کر دیا، اور 1915 یا 16 میں الہلال کے بدلے البلاغ کو شائع کیا۔ حکومت وقت کو مولانا کی تحریر ناگوار گزری، حکومت وقت کو مولانا کی تحریر یعنی مولانا کا وہ جو اخبار البلاغ تھا وہ ناگوار گزری، وہ اچھی نہیں لگی۔ نہ صرف اخبار البلاغ کو بند کیا بلکہ مولانا کو صوبے سے نکال دیا۔ تو حکومت وقت کو مولانا کی تحریر ناگوار گزری، حکومت وقت کو مولانا کی وہ تحریر، مولانا کا وہ اخبار اچھا نہیں لگا۔ نہ صرف اخبار البلاغ کو بند کیا بلکہ مولانا کو صوبہ سے نکال دیا، اس اسٹیٹ سے ان کو نکال دیا۔ اپریل 1916 عیسوی سے جنوری 1912 عیسوی تک مولانا آزاد تقریباً 44 مہینے تک کراچی میں نظر بند رہے۔ تو 1916 عیسوی سے 1920 عیسوی تک تقریباً 44 مہینے تک مولانا ابوالکلام آزاد کو کراچی کے جیل خانہ میں نظر بند رکھا گیا، اور 1923 عیسوی میں مولانا آزاد پہلی بار محض 35 برس کی عمر میں کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ تو 1923 عیسوی میں مولانا آزاد پہلی بار محض 35 برس کی عمر میں کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ یہاں پر ہمیں 2-3 باتیں یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد محض کتنے برس کی عمر میں سب سے پہلے کانگریس کے صدر بنائے گئے؟ تو اس کا جواب ہوگا 35 سال کی عمر میں کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ اور وہ سن کون سا تھا کہ جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کو کانگریس کے صدر بنایا گیا؟ تو وہ سال 1923 عیسوی کا تھا۔ اور 1940 عیسوی سے 1946 عیسوی تک مولانا آزاد دوبارہ کانگریس کے صدر بنائے گئے اور لگاتار 6 برسوں تک کانگریس کے صدر رہے۔ تو 1940 سے 1946 عیسوی تک مولانا ابوالکلام آزاد کو دوبارہ کانگریس کے صدر بنائے گئے اور لگاتار 6 سالوں تک کانگریس کے صدر رہے۔ اب اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی تصانیف کی بات کی جائے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی تصانیف درج ذیل ہیں، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی کتاب کا نام تذکرہ ہے،
مولانا آزاد کی لکھی ہوئی خود نوشت ہے۔ خود نوشت کسے کہتے ہیں؟ خود نوشت کہتے ہیں کہ مصنف، رائٹر، لیکھک اپنے ہی بارے میں اگر ایک کتاب لکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خود نوشت۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے جو پہلی کتاب لکھی ان کا نام تذکرہ ہے، اور یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ خود نوشت کتاب تھی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی پہلی کتاب تذکرہ ہے، مولانا آزاد کی لکھی ہوئی یہ کیا ہے؟ خود نوشت ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ یہ ہے ترجمان القرآن۔ ترجمان القرآن یہ 3 جلدوں میں ہے، ترجمان القرآن 3 جلدوں میں ہے۔ اور تیسری جو کتاب ہے وہ ہے انڈیا ونس فریڈم، انڈیا ونس فریڈم۔ اور چوتھی جو کتاب ہے غبار خاطر، یہ 24 خطوط کے مجموعے ہیں، 24 خطوط کے مجموعے ہیں۔ تو مولانا آزاد کی تصانیف نمبر 1 میں ہے تذکرہ، نمبر 2 میں ہے ترجمان القرآن، نمبر 3 میں ہے انڈیا ونس فریڈم، اور نمبر 4 میں ہے غبار خاطر۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات 22 فروری 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوئی، وزیر تعلیم کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا 22 فروری 1958 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات ہوئی۔ اور کب اور کہاں پر ان کی وفات ہوئی؟ تو جواب ہوگا دہلی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات ہوئی۔ اور تیسری بات جو ہمیں یاد رکھنی، اور تیسرا سوال جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جب وفات ہوئی تھی کون سے عہدے پر وہ فائز تھے؟ تو جواب ہوگا وزیر تعلیم کے عہدے پر وہ فائز تھے، ایجوکیشن منسٹر کے عہدے پر وہ فائز تھے۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے غبار خاطر کے رائٹر، لیکھک مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، انہوں نے کتنے تصانیف لکھیں، کتنی کتابیں لکھیں، اور ان کو کب کانگریس کے صدر بنائے گئے، کتنے بار صدر بنائے گئے، اور کتنے عمر میں پہلے بار صدر بنائے گئے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ اس چیپٹر کے یعنی غبار خاطر کے خلاصہ کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد نے 1942 سے 1945 عیسوی کے درمیان جب آپ قلعہ احمد نگر میں قید تھے، اسی دوران اپنے دوست یعنی صدیق مکرم مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام 24 خطوط لکھے تھے۔ تو غبار خاطر کو کب لکھا گیا؟ 1942 عیسوی سے 1945 عیسوی کے درمیان غبار خاطر لکھا گیا۔ اور کہاں پر غبار خاطر کو لکھا گیا؟ تو قلعہ احمد نگر میں جب آپ قید تھے اس جیل خانہ میں غبار خاطر کو لکھا گیا۔ کس کے نام یہ خطوط لکھے گئے؟ تو جواب ہوگا اپنے دوست صدیق محترم مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام 24 خطوط لکھے۔ تو غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد نے 1942 عیسوی سے 1945 عیسوی کے درمیان جب آپ قلعہ احمد نگر میں قید تھے اسی دوران اپنے دوست صدیق محترم مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام 24 خطوط لکھے تھے۔ کسی وجہ سے بھیجے نہیں جا سکے اور رہائی کے بعد اس کی اشاعت کا فیصلہ ہوا۔ اس اعتبار سے دنیا میں یہ پہلی مثال ہے کہ جس کے نام خط لکھے گئے ہوں اسے سننے اور پڑھنے سے پہلے سارا جہاں پڑھ لے۔ اس خطوط کے مجموعے کا نام غبار خاطر رکھ دیا گیا۔ غبار خاطر میں مکتوب الیہ کو صدیق مکرم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ غبار خاطر میں مکتوب الیہ کو صدیق مکرم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ساتھیوں آپ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے کاتب کہتے ہیں خط کے لکھنے والے کا نام کاتب ہے، اور جو لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مکتوب یعنی کہ خط، اور جس کے نام خط لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مکتوب الیہ۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام خط لکھے تھے۔ تو خط لکھنے والا مولانا ابوالکلام آزاد تو وہ ہو گیا کاتب، اور مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی اس کے نام خط لکھے تھے تو یہ ہو گیا مکتوب الیہ۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے مکتوب الیہ یعنی کہ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی
کو جو ہے اس خط کے اندر صدیق مکرم کے نام سے پکارا ہے، مولانا حبیب الرحمن کے نام سے نہیں پکارا ہے بلکہ صدیق مکرم کے نام سے پکارا ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے غبار خاطر کے اہم نکات اور اس کے خلاصہ کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب ہم لوگ سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کرنے جا رہے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے، یعنی غبار خاطر کون سے زمانے میں یہ لکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا غبار خاطر بھارت چھوڑو تحریک کے زمانے کی ہے۔ اور وہ سال کون سا تھا، وہ سن کون سا تھا؟ تو 1942 عیسوی کا وہ سن چل رہا تھا، اور غبار خاطر بھارت چھوڑو تحریک کے زمانے میں یہ غبار خاطر کو لکھا گیا۔ سوال نمبر 2 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ تو جواب ہوگا کل 24 خطوط ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا جا رہا ہے کہ صدیق محترم کون ہے؟ صدیق محترم کون ہے؟ مولانا کے صدیق، مولانا کے دوست کون ہیں؟ تو جواب ہوگا صدیق محترم ہے حبیب الرحمن خان شیروانی ہے۔ سوال نمبر 4 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ تو اس کا جواب ہوگا قلعہ احمد نگر کے جیل میں غبار خاطر کے خطوط کو لکھے گئے۔ اور سوال نمبر 5 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ پہلی کتاب کا نام غبار خاطر، دوسری کتاب کا نام انڈیا ونس فریڈم، اور تیسری کتاب کا نام ترجمان القرآن۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا جا رہا ہے مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کس ملک میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا سعودی عرب میں، یعنی مکہ معظمہ میں مولانا آزاد کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور سوال نمبر 7 میں پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے؟ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کون سے سال میں ان کی وفات ہوئی، کون سے سال میں وہ وفات پائے؟ تو جواب ہوگا 1958 عیسوی میں مولانا آزاد کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 8 میں پوچھا جا رہا ہے مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر بنے؟ مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر بنے؟ تو جواب ہوگا 35 سال کی عمر میں مولانا ابوالکلام آزاد پہلی بار کانگریس کے صدر بنے۔ سوال نمبر 9 میں پوچھا جا رہا ہے مولانا آزاد کے 3 اخبارات کے نام بتائیے۔ یہ اخبارات جمع ہے، اخبار واحد ہے، اخبارات جمع ہے۔ تو سوال نمبر 9 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا آزاد کے 3 اخبارات یعنی 3 اخباروں کے نام بتائیے۔ پہلا جو اخبار ہے وہ ہے لسان الصدق، دوسرا جو اخبار ہے اس کا نام ہے البلاغ، تیسرے اخبار کا نام الہلال۔ تو سوال نمبر 9 میں یہ پوچھا گیا کہ مولانا آزاد کے 3 اخبارات کے نام بتائیے۔ پہلے کا نام لسان الصدق، دوسرے کا نام البلاغ، تیسرے کا نام الہلال۔ سوال نمبر 10 جو آخری سوال ہے، اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا وہ چین کی چائے پیتے تھے۔ دراصل وہ چائے نہیں پیتے تھے بلکہ چین کی چائے پتی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ چین کی چائے پتی پیتے تھے۔ تو سوال نمبر 10 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے، یعنی کون سی چائے پتی وہ استعمال کرتے تھے؟ تو جواب ہوگا وہ چین کی چائے پیتے تھے۔ تو ساتھیو، یہاں تک ہم لوگوں نے اس چیپٹر کے غبار خاطر چیپٹر کے اہم نکات، مصنف کے حالات، رائٹر کے حالات اور اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ میں امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بہت جلد دے دیا جائے گا۔ ساتھیوں، 12ویں کلاس کی اردو کی مکمل تیاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یعنی آئیڈیل اردو کلاسز کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 9934
753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आपने हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। साथियों, इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा, आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई सा भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो बड़ा सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।